حالات سے آپ آگاہ ہیں، ان حالات کے تناظر میں اتنا سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی اسلام میں تفرقے کی بات کرے گا وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ ہم کسی تفرقے کی بات نہیں کرتے۔ جو اسلام کو فرقوں میں بانٹنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کا غدار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ ہم اپنی بات نہ کریں، ہم صحیح اسلام کا تعارف پیش نہ کریں۔ مسلمانوں کا اتحاد بہت قیمتی ہے، لیکن ابھی میں نام بھی نہیں لیتا ملکوں کے، آپ دیکھ لیجئے کہ اسلامی ملکوں کا نام آپ ساتھ رکھیے کہ اگر سارے مسلمان اس کے ساتھ متحد ہو جاتے تو کتنا فائدہ ہوتا، اور اگر اس کے ساتھ متحد ہو جاتے تو کتنا نقصان ہوتا۔ صرف متحد ہونا نہیں ہے، چلیں میں جو میں سے سب سے کمزور ہے اس کا نام لے لیتا ہوں، وہی ٹھیک تھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں جتنے فرقے ہیں سب حق پر نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں اگر کوئی کہے کہ سارے کے سارے فرقے حق پر ہیں تو پھر احمقوں کی دنیا میں ہے، سب حق پر نہیں ہے۔ لیکن سارے کے سارے فرقے کیونکہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کی عزت اور ان کی جانوں کی حفاظت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، ہر اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کے مطابق وہ فرقہ ناجیہ ہے، لیکن ہر شخص مخصوصاً فرقہ ناجیہ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہر اس شخص کی حفاظت کرے جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میں مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کربلا میں 40 انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب ہو اور ہمیں بھی نصیب ہو۔ 40 میں جانے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو خدمات کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہ کسی سے عقیدہ پوچھتے ہیں نہ مذہب پوچھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ حسین کا زائر ہے۔ اب کس کی زیارت قبول ہے، کس کی زیارت قبول نہیں ہے، یہ حسین جانے، اس کا زائر جانے۔ میرا کام زائر کی خدمت کرنا ہے، ہمارا کام مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج آپ کا یہ جرم ہے کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے آپ کافر ہیں، اور کل بھی ایک شخص نے اسلام کی حفاظت کی، رسول خدا کی حفاظت کی، اس لیے اسے بھی کافر قرار دیتے۔ یہ سمجھنا اب ضروری ہو گیا ہے، آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ صحیح اسلام کیا ہے تو پھر اسلام کو مشکل ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے، ابھی مباحلہ گزرا ہے، مباحلہ اسلام کی جیت ہے مسیحیت پر، غدیر اسلام کے کامل ہونے کا دن ہے۔ دونوں کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، دونوں کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن مباحلہ بھی صرف تشیع مناتی ہے، غدیر بھی صرف شیعہ مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام در حقیقت تشیع ہے، ہماری فتح اسلام کی فتح ہے، ہماری جیت اسلام کی جیت، ہم کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اور جو آپ کہتے ہیں، ابھی تقریباً سب کہتے ہیں کہ اسلام میں اب دو ہی فرقے ہیں، ایک حسینی ہیں اور ایک یزیدی ہیں، سب کہتے ہیں آج کل، سارے کہتے ہیں۔ شعر بھی مشہور ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا ہر نہیں ہے، کربلا صرف ایک ہے، لیکن شعر میں کہنے کے لیے صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، شعر صحیح ہے۔ ہر کربلا کے بعد جب اسلام زندہ ہوتا ہے تو وہ اسلام کہاں زندہ ہوتا ہے، اگر یہ میں سمجھا پاؤں۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام آج غزہ میں زندہ ہوگا، کربلا کی وجہ سے آج ایران میں اسلام زندہ ہوگا، اور یقیناً اسی طرح ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کہاں کہاں اسلام ہے اور کہاں کہاں اسلام نہیں ہے، وہ بھی کربلا بتائے گی۔ صرف کربلا کے بعد حسینی اور یزیدی نہیں ہے، کربلا سے پہلے بھی حسینی، اگلا نہیں کہتا میں، حسینی ہے۔ کربلا سے پہلے حسینی نہیں، کربلا سے پہلے خود امام حسین ہیں، کربلا سے پہلے خود امام حسین موجود ہیں۔ اب حق کہاں ہے؟ کہیں آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں، نہ صفین میں، نہ جمل میں، نہ مدینہ میں، کہیں بھی۔ اگر آپ آج حسینی ہیں تو آپ اس مکتب کو مانتے ہیں جس مکتب میں حسین ابن علی ہے، آپ اس طرف جائیں تو حسینی ہوں گے۔ اگر آپ جمل میں حسینی نہ ہوں اور آج حسینی ہونا چاہیں، نہیں ہو سکتا۔ صفین میں آپ حسینی نہ ہو، جہاں حسین لڑ رہا ہے، جس جگہ اس لشکر میں حسین لڑ رہا ہے، آپ اس کے مقابل لشکر میں ہوں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کو حسینی ہونا پڑے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں میں امام حسن کی طرح صلح کی کوشش کروں
کروں گا۔ امام حسن بھی صفین میں تلوار لے کے لڑ رہے تھے، صلح کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو حسینی ہونا ہے، ایک جگہ جہاں رسول خدا ایک بار ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، آپ اگر رسول خدا کی طرف آ گئے تو آپ رافضی ہو گئے۔ بات پہنچ سکی وہاں پوچھے نا ادھر کدھر ہو؟ صفین میں جہاں مرضی ہو چلے جاؤ، آج بھی جدھر مرضی ہو چلے جاؤ، اس وقت کدھر ہو؟ رسول کے ساتھ ہو یا جو بھائی مقابل میں ہو؟